کہ تبدیلی کبھی بھی باہر سے نہیں آئے گی، تبدیلی ہمیشہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ ہوگی۔ جب آپ خود کو چینج کریں گے تو باہر بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ میں نے دین جو ہے اس کو آگے پہنچا دینا ہے، بلکہ ان کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو اندر سے کیسے چینج کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کے لیے سچے دل سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ شکایتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر کسی کے منہ کے اوپر جو ہے وہ شکایتیں ہیں، اور وہ شکایتیں کس طرح کی ہیں کہ ہر انسان اس چیز کی شکایت کر رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، وقت برا چل رہا ہے، میرے نصیب جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ مطلب اس طرح کے جو سینٹینسز ہیں، یہ جو شکایت والے ہیں، یہ ہر انسان کے منہ کے اوپر ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ سے کوسچن کرتے ہیں کہ کیا میں نے خود کو بدلا، کیا میں نے اپنی نیت کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہیں یا خود سے کوسچن کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں رو رہے ہوتے کہ زمانے کو کیا ہو گیا ہے، یا وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں ان کا رونا رو رہے ہوتے کہ وہ لوگ فلاں نے میرے ساتھ کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا، بلکہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی سوچ ہے جو ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تبدیلی کبھی بھی باہر سے نہیں آئے گی، تبدیلی ہمیشہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ ہوگی۔ جب آپ خود کو چینج کریں گے تو باہر بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باہر کا ہی رونا روتے رہیں گے کہ نہیں یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں، فلاں چیزیں، یعنی دوسروں کو دیکھتے رہیں گے اور اسی کے اوپر سوچتے رہیں گے، تو کبھی بھی آپ نظام جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ پاک کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل لیں۔ تو اب دیکھیں قرآن کی آیت سے بھی ہمیں یہی چیز مل رہی ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ہم نے خود سے سٹارٹ کرنی ہے، کہ پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور پھر ہم معاشرہ جو ہے یا کوئی بھی چیز ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں باہر کی تو وہ تب ٹھیک ہوگی، کیونکہ تبدیلی کا دروازہ ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں کھلتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس انقلاب کو برپا کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ چیز کر کے دکھائی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کہ انہوں نے دیکھیں 23 سال کے اندر، 23 سال کا عرصہ تھا جس کے اندر انہوں نے پورا جو معاشرہ ہے اس کو چینج کر دیا۔ تو کیا یہ صرف اور صرف تبلیغ سے ممکن ہوا ہے، یا انہوں نے اپنا عمل جو ہے وہ لوگوں کے آگے رکھا ہے؟ اب وہ تو نبی تھے، ان کو عمل کرنے کی مطلب وہ کہتے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے اور میں اس کو لوگوں کے آگے بیان کر دوں، مانتے ہیں تو مان جائیں، نہیں مانتے تو بھاڑ میں جائیں، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کے آگے عملی نمونہ پیش کیا، انہوں نے وہ چیزیں لوگوں کو کر کے دکھائی، انہوں نے لوگوں کو سچ بول کے دکھایا، عدل قائم کر کے دکھایا، دل کی نرمی، ہر چیز جو ہے انہوں نے لوگوں کے آگے جو ہے وہ کر کے دکھائی، اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کیا کہ ہاں یہ چیزیں واقعی ممکن ہیں، مطلب صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ میں نے دین جو ہے اس کو آگے پہنچا دینا ہے، بلکہ ان کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو اندر سے کیسے چینج کیا جائے، انسان کو اندر سے چینج کرنا، اس کو سنوارنا، اس کا جو اخلاق ہے اس کو اخلاق کی بلندی تک پہنچا دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ نظام جو ہے وہ چینج ہو، یا کوئی بھی ہمارے سامنے چیز ہو رہی ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح ہوگی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جہاد بن نفس، کہ ہم نے جہاد جو ہے وہ خود سے، مطلب اپنی جو نفس ہے اس سے جہاد کر کے اس چیز کو پاسبل کرنا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی اسلام میں سب سے بڑا جہاد، سب سے عظیم جو ہے وہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو اپنے آپ کو بدلنا آسان نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، 100% کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کس طرح کی غیبت ہوگی، حسد ہوگی، جیلسی ہوگی، سستی ہوگی، یعنی یہ جو کمزوریاں ہیں یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب کم یا زیادہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ پائی جاتی ہیں۔
اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے، یہ ہوتا ہے اصل جہاد بن نفس، کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے آپ سے کیسے جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی برائی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ روز تھوڑا کر کے، مطلب اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے یا کسی میں حسد کی بیماری ہے یا کوئی اور کسی طرح کی کوئی بیماری ہے، تو وہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کے لیے سچے دل سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اللہ پاک جو ہے وہ مدد نہ کرے انسان کی، کیونکہ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا دے رہے ہیں اس کے لیے، کتنا اپنا آپ کتنا دے رہے ہیں، کتنی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر اللہ پاک خود بخود جو ہے وہ مدد کریں گے۔ اس کے بعد دوسری کیا چیز آتی ہے کہ خود احتسابی، کہ اپنا احتساب کریں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا جو ہے وہ احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کر لیا جائے۔ مطلب یہاں پر ہی یہ دنیا ہمیں اسی لیے ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہوا ہے، یہاں پر ہم اپنا احتساب جو ہے وہ کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے آگے چلے جائیں۔ تو جب قیامت والے دن ہمارا حساب کیا جائے گا یا ہمارا احتساب کیا جائے گا تو اس سے پہلے ہم خود کو یہاں پر ہی چینج کر لیں۔ اور اگر ہم معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، یہ چیز ایسے ہو جائے، تو آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر نہ کریں، بلکہ اپنے اوپر کریں کہ میں اپنے اندر کیا چینجنگ لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے باہر کی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اس لیے روز اپنے دل سے یہ چیز پوچھیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، یا میری زبان سے کسی کو آج کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا۔ یا میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کیا، اس کو نیکی میں لگایا ہے یا نہیں لگایا، یا اس کے بغیر ہی ٹائم کو گزار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی سسٹم اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے خود کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں یعنی طرح طرح کی اس طرح کی باتیں لے کر آتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرف لے کر جانے ہی نہیں دیتا، ہماری سوچ جو ہے اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ جی دیکھیں آج کل ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو چینج نہیں ہو سکتا، کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلے، نہیں تو میں تو اسی طرح کا ہوں۔ اور دوسری بڑی کیا کمزوری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، یا ہم اپنے بارے میں، یا اللہ پاک ہمارے لیے کیا اس کا حکم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں کہ گناہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ کس طرح کی، مطلب یہ اصل میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یا اللہ پاک تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں نہیں ڈال رہے، یہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کے وسوسے ہیں جو ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اپنی مدد آپ کرنا جانتے ہیں۔ کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، کہ ہم ضرور بضرور ان کو، اب یہ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پہلے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو، اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور ان لوگوں کو جو ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، مطلب ان کو پھر سیدھا راستہ ہم ضرور دکھاتے ہیں۔ اس لیے پہلے کوشش آپ نے خود کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کی جو مدد ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ آپ کو آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ پاک کا یہ اصول ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر جائیں گے تو اللہ پاک بھاگ کر دوڑ کر ہماری طرف آئے گا، ہمارا صرف ایک قدم آگے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کو بدلنے کی دعا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنی نیت جو ہے اس کو ٹھیک کریں اور خود کے بدلنے کی دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے اندر جو اپنی برائیاں ہیں ان سے نجات پانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا بتا سکیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کے سامنے اچھا اخلاق رکھیں گے تو لوگوں کو پھر آئی تھنک سو کہ آپ کو لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور وہ چیزیں کرنے کی پوری کوشش کریں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہوں، یا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا بنے۔ تو اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو خود کو بہتر کر لینا، اگر ایک مسلمان خود کو بہتر کر لے تو پھر کیا ہے کہ گھر بھی بدلیں گے اور گلیاں بھی بدل جائیں گی اور پورا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر جو امت مسلمہ ہے وہ اپنے عروج کو پھر سے پا لے گی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر غور
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم ان کے اوپر غور کریں اور پھر ان کو ختم کرنے کی اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوشش بھی اللہ کی طرف سے ہی ملے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے آپ کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔